نیچے کے خزانے نکال لے، پہاڑوں کو کھود کے اس کے خزانے نکالے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو گندا کیا تو ناکام ہے۔ سمجھے ہو کہ یا اللہ تیری اتنی قسمیں ہیں، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ پھر اللہ کہتا اچھا نہیں، میں صرف قسم نہیں اٹھاتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات سکہ بند ہو جائے۔ پھر تو اگر برباد ہو تو دیکھ کے برباد ہو۔ کذبت ثمود بطغواہا، تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی۔ اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا سورۃ میں جن کے آثار مٹ نہیں سکے۔ قوم عاد ہلاک ہوئی، آثار کوئی نہیں ہے۔ عرب کے علاقے میں، عرب سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو مصر میں فرعون کے آثار موجود ہیں، تو یہاں عرب سے بات ہو رہی ہے، تو عرب میں صرف ایک قوم سمود ہے جن کے آثار واقعی ہیں تبوک سے چل کر اردن تک، ان کے محلات، ان کے گھر، ان کے شہر پہاڑوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تمہیں گواہ کے طور پر تبوک کی وادی سے لے کر عمان اردن تک ایک قوم آباد تھی جنہوں نے ایسے ہی میری بات کو جھٹلایا اور اپنے نفس کے غلام بنے اور اس سے اپنے آپ کو گندا کیا اور اب تزکیے کو بھلا دیا، تو پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب میرا اے بندو میرا مضمون مکمل ہو گیا ہے کہ میں نے قسمیں بھی اٹھائیں، میں نے گواہ بھی پیش کیے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے ناکام ہو۔ تو بھائیو تزکیے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے۔ دین سبب ہے تزکیہ کا، یعنی نفس کی اصلاح کا ذریعہ دین ہے۔ دین کون لاتا ہے؟ بادشاہ لاتے ہیں، صدر لاتے ہیں، وزیر لاتے ہیں، سیاستدان لاتے ہیں۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ نہیں لاتے، دین انبیاء لے کر آتے ہیں، نبی دین لے کر آتے ہیں۔ تو تزکیہ بنیاد ہے کامیابی کی، اور دین سبب ہے تزکیہ کا۔ دین کے بغیر تزکیہ، پاک دامن ہونا، پاک صاف ہونا، عربی کا لفظ ہے، مشکل نہ ہو، سر سے لے کر پاؤں تک وجود اللہ کی نافرمانی سے صاف ہو جائے۔ جیسے میں نے ابھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ کپڑے کا تزکیہ ہے کہ اس پر تاحال کوئی داغ نہیں، رات تک اس پر داغ لگ جائے۔ تو ایسا دل اللہ کو پیش کرنا جس پہ کبیرہ گناہوں کا داغ نہ ہو، تو اللہ راضی۔ یہ دل جو تزکیہ جو پاک ہوگا، یہ جان جو پاک ہوگی، یہ روح جو پاک ہوگی، اس کا سبب دین ہے۔ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، اور حسن اخلاق اس کی انتہا ہے۔ مل اسلام، ایک شخص نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا توحید و رسالت کی گواہی اسلام۔ اسلم تسلم، نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ اسلام، اور یہ اسلام کی ابتدا ہوگی، کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ۔ پھر وہ پوچھتا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع ہو کر اوروں کے لیے سکھ بن جانا، راحت بن جانا، یہ سارے کا سارا دین ہے جو 30 سپاروں میں اور 10 لاکھ حدیثوں میں بکھرا ہوا ہے۔ یہ دین کیسے آتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے جس سے کہ لوگوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے؟ یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی دین لے کر آئے، اور دین کو لانے کا، دین کو زندگی میں اتارنے کا طریقہ لے کر آئے۔ تو اب ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے، یہ کئی جگہ پر آیا، میں صرف ایک آیت ہوں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قد افلح من زکاہا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب۔ پاک کرنے والا کون ہے؟ روح کا دھوبی، روح کو دھونے والا کون ہے؟ میں وہ رب ہوں۔ میں کون ہوں؟ هو الذی، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجا،
جس نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور تمہیں اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ یہ تو گویا یہ آیت، اس آیت نے بتایا کہ تزکیہ کا کام انبیاء کا ہے، تزکیہ کے بغیر کامیابی نہیں، اور تزکیہ انبیاء کے بغیر ہوتا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک کوئی بادشاہ دین نافذ کرنے نہیں آیا، کوئی صدر وزیر دین کے لیے نہیں بھیجا گیا، نبی بھیجے گئے۔ ہاں، بعض نبیوں کو اللہ نے بادشاہ دی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے دی، مانگی دے دی، داؤد علیہ السلام کو حکومت، 2 باپ بیٹے ہیں نبیوں میں جو حکمران بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، یوسف علیہ السلام وزیر بنے ہیں، اور باقی جو انبیاء ہیں وہ فقیر درویش۔ سب سے پہلا رسول جس کے اوپر پوری، پہلے بھی رسول آئے لیکن چھوٹی کتاب ہے، بڑی کتاب مکمل جس پر آئی موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ٹاٹ ہے، دن میں اس کے اوپر بکری کو چارہ ڈالتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو اسی کو صاف کر کے بچھا کر اس کے اوپر میاں بیوی دونوں سو جاتے ہیں، پانی ہے، میاں بیوی سو جاتے ہیں، اور رسول کس کی طرح بن کر آئیں؟ فرعون کی طرح۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جو کہتا ہے ساری دنیا کا میں مالک ہوں، سارے مصر کا میں بادشاہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ایک نبی بھیج جو آنے والی نسلوں میں آئے، میری اولاد میں سے ہو، اور وہ آ کر کیا کرے؟ وہ ویزکیہم، قد افلح من زکاہا، ویزکیہم، جو آ کر ان کو پاک کرے گناہوں سے اور منور کرے، روشن کرے فرمان برداری سے۔ یا اللہ ایک رسول بھیج۔ یہ دعا 4000 سال کے بعد قبول ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی وہ تشریف لا کر کہتا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم، میں ہوں اپنے باپ کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اس دعا کے نتیجے میں آیا ہوں، اور ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، میں وہ بشارت ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو سارے عالم کو روشن کرے گا۔ تو میرے بھائیو، میری آپ کی کامیابی کی بنیاد یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ ڈگریاں نہیں، ڈاکٹر کا ہاسپٹل چل گیا اور انجینئر کے نقشے چل گئے، زمیندار کی زراعت چل گئی، سیاستدان کی سیاست چل گئی، وکیل کی وکالت چل گئی، تاجر کی تجارت چل گئی، تو کہتا میں کامیاب ہوں، کامیاب بزنس مین، کامیاب وکیل، کامیاب ڈاکٹر، کامیاب تاجر، کامیاب سیاستدان۔ یہ سب لفظ، یہ ہر جگہ پر کامیابی کا لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ اپنے اصل مفہوم میں استعمال نہیں ہو رہا۔ کامیابی اندر کی پاکیزگی کا نام ہے، یہ نبیوں نے کیا، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ جب یہ کپڑا گندا ہو جائے نا، میلا ہو جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ صاف ہو؟ اس کی ترتیب سب کو معلوم ہے، اس کو پانی میں ڈالو، تھوڑی دیر یہ پڑا رہے، پھر میل ذرا نرم ہو جائے گی، پھر صابن سے صاف کرو، پھر پانی میں کھنگالو، پھر اسے سکھاؤ، پھر استری کرو، تو یہ دوبارہ صاف ستھرا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ سب کو معلوم ہے۔ روح گندی ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ استری کر کے صاف کر کے سامنے لانا، کیا کیا جائے؟ تو یہاں آ کر مفکرین، دانشور، مجتہدین، مخلصین کی سوچیں مختلف ہوگی، ہر ایک کو اس کی محنت کا اجر ملے گا، جو اخلاص سے دین کی کسی بھی شکل میں لگے گا، بشرطے کہ خلاف شرع نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب سے ٹکراتی نہ ہو،
اور واقعتاً اس کے بعد اللہ کا تعلق ملتا ہو تو ان سب کو اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جھوٹا نبی بھی چل گیا تو جھوٹے شکلیں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اسلام آباد سے گزرا تو ایک بڑا مزار، لوگوں کا رش، تو میری نظر پڑی بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا حضرت پیر بگیاڑ شاہ۔ بگیاڑ سمجھتے ہو نا، بھیڑیا۔ میں سبحان اللہ، قربان جاوا پیر دے نا تے تو قربان جاوا انہاں مریداں تے جڑے بیڑی ٹھلے انہوں میں بیٹھے پوجی جاندے پیر بگیاڑ شاہ، تو مرید کون حسین مڑ؟ تو یہ تو جہالت کا سمندر ہے پاکستان۔ ایک ہمارے ضلع ملتان میں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا رہتا تھا ٹرکوں کے اڈے پر، ننگ دھڑنگ، اور لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے انتظار کر کہ یہ ہمیں کوئی گالی دے یا پتھر مارے۔ تو اگر کسی کو گالی دیتا تو کہتے سائیں تو کو مبارک تھے وے، سائیں سرکار پر کو گال کٹھی ہو کا فٹے منہ اس مبارک دا۔ اب ہمارے ہاں تو پیر ننگے شاہ، پیر کاماں والی سرکار، گھوڑیاں والی سرکار، اٹھاں والی سرکار، جہالت ہے۔ جب دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو جو مرضی سامنے پیش کر دو نمونہ، اور جستجو ہے نہیں، طلب کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جب تک نبی کے طرز پر کام نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے گی۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر بڑے خلوص کے ساتھ اس کو بیسکوپین کھلا رہا ہے، دوائی اندر جا رہی ہے، دوائی جا رہی ہے، سر درد دور نہیں ہوگا، چونکہ بیسکوپین سر درد کا علاج نہیں ہے۔ علاج ہوا ہے، علاج ہوا ہے، مریض نے پیسہ بھی خرچ کیا، ڈاکٹر نے دماغ بھی خرچ کیا ہے، لیکن دوا غلط تجویز کی ہے، علاج نہیں ہوگا، درد بڑھے گا۔ ان پڑھ آدمی اس کو کیا ڈسپرین دو گھول کے پی لے ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان پڑھ کے کہنے سے اس نے 2 ڈسپرین گھول کے پی لی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ علاج صحیح ہوا ہے۔ تو اب وہ ایک حکیم کا بڑا مطلب چلتا تھا، سامنے لوہار تھا اس کا، ٹریکٹر آ گئے، ہل آ گئے، اس کا لوہارا، نہ کوئی نلکے لگوائے، موٹریں لگ گئیں پانی کی، نہ کوئی حل بنوائے۔ ہمارے گاؤں میں لوہار کی دکان پہ رش ہوتا تھا، ہائے ہائے ہائے، کیا عجب تہذیب تھی۔ مغرب کی روشنیاں ہر شے بہا کے لے گئیں، چھین کے ہی لے گئیں، ہمارا دین ہی نہیں لے گئی، ہماری محبت بھری تہذیب بھی لے گئی۔ تو لوہار نے سوچا ہے حکیم دی ساری حکمت چل گئی، میری روٹی کو نہیں، میں بھی حکیم بن جانا۔ تو اس نے اب وہ نلکے لگاتا تھا، یہ ذہن میں رہے نا، تو نلکا پانی کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کی بوکی خراب ہو جائے، یاد ہے نا؟ اب پرانا زمانہ ہوتا تو اس کے ایک چمڑے کی بوکی لگتی تھی، تو اس نے 2-4 بوتلیں رکھ لیں، رنگ نیلے پیلے ساوے کر کے، تو اٹھے سے دنا لے کے بہ گیا۔ تو دیہاتوں میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، چاہے جڑا مرضی پھٹا لاتے بہ جاوے۔ تو وہ ایک عورت نے دیکھا بھائی کوئی نواں حکیم آ کے بیٹھا، وہ سیدھے اس کے پاس آ گیا، اور دیہات میں تھا میرا ہاتھ ویک، اور نہ بس وہ ایک چلا ہوا میرا ہاتھ ویک۔ پہلے ہوتے تھے نباس جو یہاں ہاتھ رکھ کے بولتے چلے جاتے تھے۔ حکیم حنیف اللہ مرحوم ہمارا ملتان کا آخری آدمی تھا اس علم کا۔ اب کوئی چھپا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن معروف حکیم حنیف اللہ آخری، یہاں اس کی انگلی آتی تھی اور وہ بولنا شروع کرتا تھا، تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتے تھے کہ بندہ کتوں بولی جاتا ہے۔ تو اب آئے کہ حکیم صاحب میرا ہاتھ ویکھو، اس نے کہا مائی تیری بوکی خراب ہو گئی ہے، وٹامنی کم۔ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اتنے بوکی خراب حکیم بھی چل جاندہ ہے، لیکن اللہ کا آفاقی قانون ہے، جو تزکیہ کرنے آتے تھے،
جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے، جب تک ان کے طرز پر کام نہیں ہوگا یہ من صاف نہ ہوگا، یہ پلیت رہ جا۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کی تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ ہمارا خواجہ غلام فرید بھی سرائکی کا علامہ اقبال ہے۔ تو مسئلہ تو یہاں کا ہے، وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، تو یہ اس وقت پاک ہوگا جب نبی کے طرز پر دوائی پہنچے گی۔ اگر انبیاء کے طرز پر دوا نہ ہوا تو علاج ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب مخلصین، مجتہدین، مفکرین سب نے اپنے اپنے طرز پر کوشش کی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اب بھی ہو رہی ہیں دین کے نام پر کوششیں، جس میں ایک جو واضح اور نمایاں ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کا ذہن ہے کہ طاقت ہاتھ میں آ جائے تو ہم دین نافذ کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی کوئی یوں کہے، کوئی یوں ڈاکٹر کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا آ جائے تو میں مریض دی ٹی بی ٹھیک کر دس کہ میں ہک مارنا وہ اگلا پچھلا برابر، اگے ساس وہ اوکھا ہے ہکے نال وہ ٹپ جاونا پار۔ وہ ایک آدمی چوڑیاں بیچنے جا رہا تو ایک جٹ نے لاٹھی مار کے پوچھا اے کی اسے کہ ایک اور مارتا کشا ہی کوئی نہیں۔ تو ایک عام آپ نوجوان ہو، آپ کے بھی جوش جذبہ ابھرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو تو ہم ان کو سیدھا کر دیں اور ایسے شریعت نافذ کر دیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، کوئی ایم ایس کہے میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، میں سارے سول ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، سارے الائیڈ ہسپتال کے مریضوں کو ٹھیک کر کے رکھ، بجائے ٹیکے لیون دے ڈنڈے مارنا شروع کر دے۔ تو یہ کتنی نادانی والی بات ہوگی۔ ایسے ہی نادانی والی بات ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہو تو ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں، کوئی ایسا معجزہ اور شعبدہ نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس مشین نہیں کہ ادھر سے ڈالو ماجا گاما اور ادھر سے نکلے جنید بغدادی۔ یہ دارالاسباب ہے، جب تک صحیح ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے، کوئی ایسا نسخہ 7 دن میں جوان بنیے اور سارا لگتا ہے پاکستان مردانہ بیماریاں دا بیمار ہو گیا ہے۔ حکیم شباب آور 3 دن میں شباب کا اعادہ، پریشان ہونا چھوڑیے، شرمندگی کیوں، یہ سب الو دے پٹھے بیٹھے ہوئے۔ کوئی ایسا شعبدار میڈیکل سائنس میں کوئی نہیں ہے جو کسی پیچیدہ مرض کو یوں ٹھیک کرتا۔ وہ فوری ٹھیک کرنے والے اسٹیرائڈ ہوتے ہیں جو بعد میں پھر خود موت کا پیغام بنتے ہیں، ایک دم اثر ہوتا ہے۔ وہ اخبار میں شعر ہوتا ہے پچکے گال، تو وہ اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، 4 دن بعد اس کا منہ یہاں چلا جاتا، 6 مہینے بعد وہ تو این جاندہ جی میں غبارہ نہیں ہوا نکلے چوپے آمدی طرح ہو جاندہ پھر۔ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو ہم سب کو سیدھا کر دیں، نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ہے۔ آپ مجھے نماز پڑھاؤ، میں بے وضو پڑھوں تو کیا کرو گے؟ سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، ہمارے آگے وارڈن، ہاسٹل وارڈن طالب صاحب مرحوم، بہت شفیق استاد، ہماری خیر خواہی چاہتے تھے، تو انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی، 2 نمازوں میں حاضری ہوتی تھی سلام پھرنے کے بعد، تو لہٰذا ہر کوئی کوشش کرتا تھا بھئی ہوں نماز پڑھنی۔ تو عشاء کی نماز میرے برابر میں میرا روم میٹ اور بالکل ہمارے ساتھ بستر، تو اس نے آ کر میرے قریب عشاء کی نماز کی نیت باندھی، 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ اچھا، عبادات تو ہیں اسلام میں آٹے میں نمک کی طرح عبادات، اور اخلاق ہیں آٹے کی طرح۔ اخلاق حکومت کیسے بنائے گی؟ نماز پڑھا دی،
وہ کام ہے 2 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ 22 گھنٹے میں اچھا انسان حکومت کیسے بنائے گی؟ یہ گالی نہ دے، کتنے کو پہرے دار کھڑے کرو گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں دے گی اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اور جب تم کسی کی نظروں سے گر جاؤ تو پھر تم مرو یا جیو اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔